الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے اور مجھے عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد آج کا یہ درس جامعہ سعیدیہ شہر قصور میں محترم بھائی حافظ ابو بکر ورک صاحب ان کے جامعہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے. انتہائی مختصر وقت میں میں انتہائی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے. آج 26 تاریخ ہے چاند کی. 27 28 اور 29 ہفتہ اتوار اور پیر. ان کے پیر یا منگل کو چاند نظر آ جائے. چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر خصوصاً 10 تک یہ 10 دن بڑے قیمتی. تو ابھی سے ذہن بنائیں، میں بھی اور آپ بھی. اتنے زیادہ قیمتی ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے، کوئی قرآن کی تلاوت کرے، کوئی صدقہ عطا کرے، کوئی ذکر اذکار کرے، کوئی بھی نیکی کرے، ان 10 دنوں کا عمل کے مقابلے میں پورے سال کا کوئی بھی عمل اس سے کم ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کوئی بھی عمل. یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا جی اللہ کے راستے میں جہاد، آپ نے کہا ہاں باقی دنوں کا جہاد ان 10 دنوں کے جہاد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، سوائے اس بندے کے جو گھر سے نکلا اور جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، وہ اس سے بڑھ کر ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا عظیم ہے یہ 10 دن. اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. میں نے قرآن پاک کی جو 2 آیتیں پڑھی ہیں چھوٹی چھوٹی، دونوں میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے. فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں، لیکن اللہ اس بات کا پابند نہیں ہے. اللہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جس چیز کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے نا، اس کی اہمیت بڑی واضح ہے. اب دیکھ لیں اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، وقت کتنا قیمتی ہے. اللہ رب العزت نے
نبی پاک کے شہر مکہ کی قسم اٹھائی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بلکہ 4 قسمیں اٹھائیں. کتنی؟ توجہ کرنے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. کتنی قسمیں اٹھائی اور چاروں کتنی قیمتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں والتین، مجھے تین کی قسم، انجیر کی قسم. انجیر پتہ کتنا قیمتی پھل ہے؟ اب حکیموں سے پوچھے جا کے، نبی پاک کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر شفا ہی شفا ہے. پیٹ کی جتنی بیماریاں، ایون کہ بواسیر تک یہ بڑی مفید ہے. اب 3 دانے انجیر کے رات کو بھگو کر صبح اس کو کھا لیں، پانی بھی پی لیں، چند دنوں میں بواسیر ختم ہو جائے، قبض ختم ہو جائے، پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں. یعنی کہ تحفے. اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی. دوسرے نمبر پر والزیتون، اللہ فرماتے ہیں مجھے زیتون کی قسم. زیتون وہ درخت ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ مبارکتاً طیبہ، یہ درخت مبارک ہے. اس کی مسواک باعث شفا، اس کا اچار باعث شفا، اس کا آئل تیل باعث شفا، اس کا پھل باعث شفا. انجیر کے بعد زیتون بڑی قیمتی چیز ہے. اور تیسرے نمبر پر والتین والزیتون وطور سینین. اللہ کہتے ہیں مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم. پتہ ہے وہ پہاڑ کیا تھا؟ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا. اللہ فرماتے ہیں فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار دیجئے کیونکہ تم مقدس وادی میں آ گئے. اللہ اکبر. اللہ طور سینا کی قسم اٹھائی. اور چوتھے نمبر پر نبی پاک کے شہر مکہ کی قسم اٹھائی. اللہ فرماتے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تمہارے شہر مکہ کی بھی قسم. مکہ پتہ ہے کتنا عظیم شہر ہے؟ یہ پوری دنیا کا مرکز ہے. ایگری تو نہیں ہے نا بندے دی، یہ سینٹر میں ہے. سینٹر میں اس کو ناف کہتے ہیں. مکہ کا ایک معنی ناف بھی ہے. پوری دنیا کا یہ مرکز ہے. اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو، پانی ہی پانی تھا پوری روئے زمین پر. مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کی جگہ پر پانی کے نیچے تھوڑی سی خشکی تھی، اس خشکی سے اللہ نے زمین کو پھیلا دیا اور مکہ کو اللہ نے پوری دنیا کا مرکز بنا دیا. یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے بھی، زمین کے لحاظ سے بھی، اور لوگوں کے ذہن کے لحاظ سے بھی. دنیا وہاں جاتی ہے، پاکستان والے جاتے ہیں، ہندوستان والے جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں. دنیا کے لوگوں کا محور و مرکز بن گیا. اللہ اکبر. اللہ یہ ہے میرے نبی کی بستی. اللہ نے قسم اٹھائی. یہاں بھی اللہ نے قسم اٹھائی والفجر، فجر کے وقت کی قسم. دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ترین کاروبار کے اندر، اپنی اسٹڈی کے اندر، وہ فجر کے وقت ارلی ان دا مارننگ اٹھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں. اور نبی پاک کی دعا ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لأمتی فی بکورہا. اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت کر. جڑا بندہ صبح اٹھتا ہے منڈی جانا ہے تو جڑا ستا ہی رہ گیا، جو سوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں، جو سوتا ہے وہ
کھوتا ہے. ایک کھوتا وہ نہیں ہے، کھوتا کے معنی بھی کچھ پایا نہیں اس نے، وہ کھو لیا ہے، کچھ کھو رہا ہے. فجر کے ٹائم اٹھے، اب دکانداری کرنا ہے، منڈی میں جانا ہے، آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، آپ ارلی ان دا مارننگ اٹھے، نبی پاک کی دعا کے حقدار بن جاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بندے کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ جڑا صبح صبح اٹھ کے کام شروع کر دینا، اللہ ان کام سے برکت فرما. میں نے ایک بندہ پوچھتا حافظ صاحب ابو بکر صاحب، کہتا جی فجر تو بعد سونا بھی جائز ہے. اے بڑی پتہ دی گل ہے. کہتا جی فجر تو بعد سونا بھی جائز ہے. میں کبھی جائز سے نجائز کی گل تو بات ہے، لیکن ایک گل پکی ہے بھی جڑا کام کرو گے اندر برکت ہو جائے گی، تو جڑا سوے گا نا اندر نیند سے برکت ہوئے گی، وہ پھر ستا ہی رہے گا. کیونکہ نبی پاک نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ صبح دے ٹائم جڑا کام کر دے، وہ سٹڈی کر دے اندر سٹڈی میں برکت کر دے، جڑا کاروبار کر دے اندر کاروبار میں برکت کر دے، تو جڑا سو جاندہ ہے نیند سے برکت کر. یہی مطلب ہے نا. مطلب ہے فجر تو بعد سونا کوئی اچھی گل نہیں. بندہ بیمار ہوئے سو بھی سکتا ہے، لیکن عام حالات روٹین نہیں بنانی چاہیے. فجر کے وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور آخر میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ اللہ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی. یہ قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی. یہ جو 10 راتیں ہیں نا، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 تک، یہ دن بھی قیمتی ہیں، یہ راتیں بھی قیمتی ہیں. آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10ویں دن قربانی ہے، عید ہے، اس دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے. اور جو حاجی ہیں میدان عرفات کے اندر، وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے، حج کا موقع تھا. لوگوں نے کہا بھی نبی پاک نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا پتہ نہیں. ایک صحابہ سمجھدار کتنے تھے، پوچھا نہیں بھی روزہ ہے کہ نہیں، دودھ کا پیالہ پیش کر دیا. تو نبی پاک نے سب کے سامنے دودھ پی لیا، تو پتہ چل گیا کہ آپ کا روزہ نہیں تھا. حاجی لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو لوگ مکے کے اندر بھی رہتے ہیں نا، لیکن حج کرنے کے لیے نہیں گئے، وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. اور فضیلت کتنی ہے یوم عرفہ کا روزہ. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو بھی بندہ 9 ذوالحجہ یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 9 کا روزہ رکھنے والے مردوں عورتوں کے اللہ رب العزت 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیں. کتنا بڑا پیکج ہے. ابھی نیت کر لیں، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے، اللہ ہمیں تندرستی اور صحت دے. ہو سکے تو 9 کے 9 روزے رکھیں، یا کم از کم 9 تاریخ کا روزہ. اور 10ویں دن قربانی کرنی بہت بڑا عمل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قربانی کی توفیق دے سنت کے مطابق. بہت بڑا عمل ہے. 10ویں تاریخ کو قربانی سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں. خون بہانا. اور یہ جو پہلی جو قربانی کرنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے نبی پاک کا حکم ہے کہ چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ حجامت کروا لے، ناخن اتار لے، مونچھے ماچھے سیٹ کر لے، جو بھی حجامت ہے، زیر ناف جو بھی. پہلی تاریخ کا چاند جب نظر آ جائے تو پھر قربانی ذبح کرنے تک وہ حجامت نہ کروائے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر وہ حجامت کروا لے. اور نبی پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو دنیا کے لیے رحمت بنایا. دنیا کے لیے کیسی رحمت ہے؟ آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، جو بندہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ اس پروسیس پر عمل کر لے، وہ بھی اپنی حجامت یعنی کہ پہلے کر لے، اور پھر 10 دن حجامت سے رک جائے، اور عید نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی حجامت کروا لے، اللہ اس کو قربانی کا ثواب بھی عطا کر دے. کتنا بڑا پیکج ہے ان 10 دنوں کے اندر. بس میری بات مکمل ہونے کو ہے. ایک بہت بڑا عمل ہے تکبیر کہنا.
جب چاند طلوع ہو جائے نا، یہ 2-3 دن باقی ہے، ابھی سے ارادہ اور نیت کر لیں، صبح و شام تکبیریں پڑھے، بازاروں میں پڑھے، اور خاص کر فرض نمازوں کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام بازار جاتے، اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے اور لوگ آپ کو دیکھ کر اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے۔ بازار میں جا کر تکبیر پڑھنا بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے ترانے ہیں نا۔ ایک اور تکبیر بڑی آسان ہے، 3 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں کبیرہ، آسان ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ پڑھ لیں۔ یہ آپ نے قربانی کرنے کے بعد 13 تاریخ کی عصر تک تکبیروں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، اور 13 تاریخ کی عصر تک آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دن ہے یوم نحر 10ویں کا، اور 3 دن ایام تشریق ہیں، 11 12 اور 13۔ آپ نے ایام تشریق کو بھی قربانی کے ایام کہا ہے، اس لیے ویسے تو پہلے دن آپ نے 100 اونٹ کیے ہیں، پہلے دن کر دیے تھے، لیکن اگر نہیں میسر تو دوسرے دن، تیسرے دن، ایون کہ چوتھے دن عصر تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور چوتھے دن 13 تاریخ کی عصر تک آپ نے تکبیرات بھی پڑھنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ ابھی سے نیت کریں گے نا، اور ایک پیکج بنائیں کہ میں اتنے، جیسے رمضان میں بناتے ہیں نا، میں اس مہینے میں ان 10 دنوں میں اتنے میں قرآن پڑھوں گا، میں اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنا میں صدقہ کروں گا۔ صدقے کی روٹین بنائیں سب لوگ، چاہے 1 روپیہ دیں، 2 دیں، 10 دیں، روزانہ کی بنیاد پر، جہاں مرضی آپ مسجد میں، مدرسے میں، کسی غریب بندے کو کم از کم آپ 5 روپے، 10 روپے، 10 سے کم تو کیا دے رہے، وہ صدقہ دیں۔ ان 10 دنوں کے 10 روپے باقی دنوں کا 1,00,000 روپیہ بھی ہو تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دیں، ذکر کریں، اور آج کے درس کا آخری پیکج یہ بھی نیت کریں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو بھی بندہ 40 نمازیں، کتنی؟ 40 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 3 پروانے عطا کرتے ہیں۔ 3 تکبیر اولا کیا ہوتی ہے؟ جب امام نماز شروع کرے نا، اللہ اکبر، تو کوشش کرو بھی تسی صاف دے وچ کھڑے ہو۔ یہ تھوڑا جا کام مشکل بھی ہے، تو جے ہمت کرو تو ایڈا مشکل بھی نہیں، آپ اور کام میں تو کر لینے نا۔ اپنی جدو جانا ہوتا ہے تاریخ سے عدالت جانا ہوتا ہے، اتنے بندے چلے جاتے ہیں نا، 8 دن بنتے ہیں تقریباً، کیونکہ 5 ضربے 8 کنے ہو گئے 40، تو گویا کہ 10 دن میں نا، انہاں میں تسی 8 دن یعنی کہ اگر بھی پڑھو، لیکن کم از کم 40 نمازاں اس نیت نہ پوریاں کرو کہ انشاءاللہ جتنے بھی پڑھنی ہے تکبیر اولا نہ پڑھنی۔ تو جس بندے نو 40 نمازاں مسلسل، حدیث پاک میں آندا ہے 40 نمازاں مسلسل تکبیر اولا نال نصیب ہو جان، اللہ رب العزت انہوں 3 انعام عطا کر دے، 3 پروانے عطا کر دے، براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق۔ 40 نمازاں تکبیر اولا نال پڑھن والے بندے نو اللہ 3 انعام عطا کر دے۔ پہلے نمبر تے اللہ انہوں آگ تو بچن دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے نے، دوسرے نمبر تے اللہ اس بندے نو اور قسم دے عذابات تو بھی بچن دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے نے، اور تیسرے نمبر تے براءۃ من النفاق، اللہ اس بندے نو منافقت جیسے عمل تو محفوظ کر لیندے۔ لو جی انشاءاللہ یہ تسی غور کرنا ہے، اللہ کو دعا بھی کرنی، اللہ ساڑھے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بیمارہ واسطے دعا کر لو، میرے دوست جامعہ سلفیہ فیصل آباد اندر
ابو بکر فاروقی صاحب وہ 2.5 سال سینئر سن، انہوں نے والدہ بڑی سخت بیمار نے، انہوں نے اسپیشل دعا واسطے کیا ہے، اور بھی لوگ بیمار نے، سارے واسطے دعا کرو یا اللہ جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کرے۔ جماعت دے امیر مولانا مفتی قاری بلال صاحب، انہوں نے بھی اللہ تندرستی اور صحت عطا کرے، اور بھی جتنے بیمار نے سب واسطے دعا کرنے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک۔ عبد الرحمان بھائی جی فوت ہو گئے، جنہیں بیمار نے، اللہ تعالیٰ آپ سے جتنا بغیر سو اللہ آپ سب دے بھائی نو شفا دے، تے جڑے بھائی فوت ہو گئے اللہ انہوں جنت وچ اللہ مقام دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ سڑا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، اس بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، یا اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڑھے دوست فیصل آباد والے بھائی ابو بکر فاروقی انہوں دی والدہ نو مکمل تندرستی عطا فرما۔ حافظ صاحب دے بھائی عبد الرحمان فیصل آباد والے انہوں نے بھی مکمل تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد ہوتا بیمار نے اللہ سب نو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ سانو تے علم نہیں، تو تے غیب دے خزانے دے مالک ہر چیز نو جاننے۔ اللہ سونیا سر دے بالا تو لے کے پیرا دے ناخن تک ساڑھے جسمان دے وچوں ایک ایک بیماری نو نکال دے، اللہ ایک ایک وائرس نو نکال دے، تا حیات تندرستیاں عطا کر دے، فار ایور شفاواں عطا کر دے۔ یا اللہ جنہ کل اولاد نہیں انہاں جوڑیاں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے، جنہ بینہ کل ویر نہیں نیک ویر عطا فرما۔ یا اللہ جنہ کل بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اولاد انسان دا بہت بڑا ایسٹ ہے، یہ واسطے دعا کرنا یہ سنت ہے، اے دعا بڑی اہم ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ سونیا ساڑے بچیاں نو نیک بنا دے، 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ قرآن دا پختہ حافظ بنا دے، با عمل عالم دین بنا، ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ساڑے والدین تیرے رحم فرما، اللہ جی ساڑے والدین تیرے رحم فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ حیات نے خدمت دی توفیق عطا فرما، جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہ دے والدین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ جامعہ سعیدیہ اور جتنے بھی تیرے گھر نے اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما۔ مرکزی جمعیت شہر قصور دی محنت کوشش قبول فرما۔ ساری جماعت امیر مفتی قاری بلال احمد، ناظمہ حاجی ثناء اللہ ثاقب اور پوری جتنی بھی باڈی جتنی انتظامی ہے جتنے بھی اراکین نے اللہ سب نے ہمیں انتقاب قبول فرما۔ یا اللہ جو منگے ہوئی عطا فرما دے، جو نہیں منگ سکے تو تے غیر دے خزانے دا اللہ عالم غیب دے خزانے نو جاننے، اللہ بن منگے عطا فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين.